دلدار خان ہیں پشاور سے. یہ مریم نواز حکمران جماعت کو للکار کے کہتی ہیں نواز شریف آئے گا اور تمہیں لگ پتہ جائے گا. کیا واقعی واپس آئے گا؟ نہیں ہے، مجھے نہیں پتا واپس آئے گا نہیں آئے گا. اس ملک کا ریکارڈ تو بہت ہی عجیب سا ہے. یہ دس از پرابیبلی ہمارا پیارا اسلامی جمہوریہ پاکستان از ون آف دوز ویری فیو کنٹریز جس میں کچھ بھی پریڈکٹ نہیں کیا جا سکتا، یا کم از کم میں خود کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ اس کے بارے میں پریڈکٹ کر سکوں. باقی وہ جو کہنا ہے مریم کا کہ آئے گا تو لگ پتہ جائے گا، تو لگ تو پتہ تو پہلے بھی لگ گیا ہے. زیادہ مقروض کر جائے گا، زیادہ لوٹ خسوٹ کر جائے گا، زیادہ قسم کے ساگ ڈار یہاں اپنا اڑائیاں مارتے پھر رہے ہوں گے، تو وہ لگ پتہ تو جائے گا. لگ تو پہلے ہی پتہ گیا ہے. پاکستان کی پالیٹکس میں گندگی اور غلاظت کے تو موجد ہی ہیں. پیپلز پارٹی کو بھی اس ٹریک پہ لانے والے یہی لوگ ہیں. بھٹو کے زمانے تک مجھے کو بتا دیں، بھٹو کا بدترین دشمن مجھے بتا دیں کہ بھٹو کے فلاں فلاں وزراء پہ جیسے بھوکے ننگے آئے تھے ویسے ہی بھوکے ننگے چلے گئے. تو فائنینشیل کرپشن کا تو ان پہ بھی کوئی الزام نہیں. یہ تو پھر ضیاء الحق نے جب یہ ایجاد کیا ہے ان کو، تو ظاہر ہے کہ وہ درمیانے درجے کے کاروباری، نہ ادھر کے نہ ادھر کے، یہ وہ ان کو کھل کھیلنے کا موقع ملا، اقتدار بھی آ گیا. انہوں نے پھر وہ ضربیں لگائی ہیں. دو قسم کی ضربیں، اپنے مال اور دولت کو، اقتدار کو ضربیں لگائی انہوں نے بڑی کامیابی سے، اور عوام کے گٹیں گوڑے انہوں نے جیسی جیسی ضرب لگائی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہی ہے. سو بات تو ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ آئے گا تو لگ پتہ جائے گا. اگر وہ کسر رہ گئی ہے، اللہ اس ملک کے حال پہ رحم کرے، ایسا دن نہ ہی آئے تو بہتر ہے. یہ بڑا خوبصورت نازک ایک بہت پیارا سا بالکل گلاب کے پھول یا موتیے کی طرح کا ایک سوال ہے. تو فوزیہ جاوید ہیں کراچی سے. انہوں نے کہا ہے کہ آپ اپنے کالمز میں، ویڈیوز میں اپنے پرانے اور بچھڑے ہوئے دوستوں کا بڑا تذکرہ کرتے ہیں. ان میں سے کوئی ایسا دوست بچپن کا بیلی یا کوئی واقعہ جو آپ کو اکثر یاد آتا ہو؟ اور یہ بھی بتائیے کہ آپ نے اپنے گھر کا نام بیلی پور کیوں رکھا؟ تو فوزیہ بی بی، اللہ آپ کو خوش رکھے. آپ نے بڑا ایک ذاتی سا پہلی بات یہ ہے کہ میں پتہ نہیں میری خوش قسمتی ہے یا بد قسمتی ہے، میں رات سونے سے گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ پہلے میری ڈرل ایک ایکسرسائز شروع ہوتی ہے. شروع میں مختصر تھی، اب وہ لمبی ہو کے جب میں شروع کرتا ہوں اپنی والدہ، اپنے والد کے لیے دعا، ان کو سوچتا رہتا ہوں بچپن کی باتیں، یادیں، پھر اپنے دوست احباب، اسکول کے، کالج کے، یونیورسٹی کے. سچی بات ہے مجھے نا جینے نہیں دیتے یہ. اس کے بعد جو پروفیشن میں لاسٹ چند کیجویلٹیز ہیں، مثلاً منو بھائی گئے، عباس ستر گئے، پھر سعید اظہر ہمارا ایک بڑا پیارا دوست تھا. تو میرے یونیورسٹی کے ریسنٹلی مسعود داڑو، میں لکھتا ہوں ان کو، مسعود عباس، بڑا ہینڈسم آدمی، بہت خوبصورت سنگر. پھر سردار رجب علی خان پتافی. یہ میرے لاسٹ جو پچھلے 2-3 سال کے جو نقصانات ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں. تو واقعات تو اتنے ہیں. میں ابھی اپنے اسی پہ ہی یہ ویڈیو، یہ جو ہے جو چینل، اس پہ میں اپنی بایوگرافی، میں نے تو کیا شروع کرنی تھی، مجھے کچھ لوگوں نے انسسٹ کیا ہے، وہ میں شروع کر رہا ہوں. اس میں بے شمار واقعات ہوں گے. اگر میں آپ کو ایک آدھ سناتا ہوں تو باقی بیسیوں کے ساتھ یہ زیادتی ہوگی. تو اچھا، باقی آپ نے رہ گیا کہ اپنے گھر کا نام بیلی پور کیوں رکھا؟ تو وہ میرے گھر کا نام نہیں ہے. میرے گھر کا نام ہے ہانسی ہاؤس. ہانسی ہماری سب کاسٹ ہیں. وہ جو بستی میں نے آباد کی ہے اس کا نام میں نے بیلی پور رکھا ہے، گھر کا نہیں. وہاں جو ہمارا گھر ہے، فارم ہاؤس ہے، اس کا نام تو میں نے آپ کو بتایا نا، ہانسی ہاؤس ہے. پوری بستی کا نام میرے دوست نے کہا تھا کہ حسن آباد رکھ دو، حسن نگر رکھ دو. میں نے مجھے اچھا نہیں لگتا، چونکہ وہ بستی جو کچھ خوبصورت لوگ، میرے دوست احباب، کچھ بھائیوں جیسے وہ قریبی دوست، انہوں نے میرے کہنے پہ
کسی نے 1 ایکڑ کسی نے 2 ایکڑ جگہ خرید کے تو مضافات، اب تو خیر وہ شہر میں ہی آ گیا سارا کچھ ہوگی. تو آج سے وہ 99 وغیرہ کی میں بات کر رہا ہوں، 97 96 اس میں جب میں نے اس کا آغاز کیا تو میرے دوست تھے جنہوں نے لبیک کہا. اس میں مجیب الرحمان شامی وہ بھائی ہیں میرے، بڑے بھائیوں کی طرح ہیں. وہ تھے امیر العظیم جماعت اسلامی کے، جو پارٹ آف مائی لائف، میرا سول میٹ ہیں. اسی طرح محمد علی دورانی ہیں، کپل آف ادر فرینڈس. ظفر جیلانی ہمارا ایک بینکر دوست ہیں. تو اس طرح کافی جو، تو مجھے اس کو کوئی اور نام دینا یا میں اپنے نام پہ رکھ لوں مجھے اچھا نہیں لگا. تو میں نے کہا یہ بیلی کہتے ہیں دوست کو پنجابی میں. تو میں نے کہا یار ایک بھی ایسا نہیں تھا جس کو میں نے یہ آئیڈیا فلوٹ کیا اور اس نے فوری طور پہ ایگری نہیں کیا. تو وہ بیلی پور یعنی دوستوں کا ایک گوٹ کہہ لو آپ. پور بیسیکلی پراکرت، اٹس اے ڈیڈ لینگویج. یہ جیسے لائل پور ہے تو فلام پور ہے تو جودھ پور ہے. تو یہ پور بنیادی طور پہ پراکرت زبان کا لفظ ہے، جیسے ہم سندھ میں کہتے ہیں گوٹ ہے یا اس طرح. سو بیلی کہتے ہیں دوست کو. تو وہ دوستوں کے ساتھ چونکہ وہ دوستوں کی وجہ سے آباد ہوا، ان کی محبتوں کی وجہ سے آباد ہوا، اس لیے میں نے اس کا نام بیلی کو رکھا. کہ نئے پاکستان میں تبدیلی کے بعد بھی پولیس کے ہاتھوں اسلام آباد میں نوجوان کا قتل اس طرح کہ دیگر جو مظالم کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں تبدیلی کے بعد بھی؟ تو بھائی میرے، تبدیلی ایک لفظ ہے، اس کو امپلیمنٹ کرنا آسان نہیں ہوتا. اور تبدیلی صحیح معنوں میں جسے کہتے ہیں وہ دنیا میں ہمارے آقا کے بعد وہ نئی تبدیلی ہوتی ہے، دلوں کی، دماغ کی، روح کی تبدیلی، ترجیحات کی تبدیلی، انسانوں کی تبدیلی جسے میں انسان سازی کہتا ہوں. تو یہاں کون سی تبدیلی شبدیلی؟ یہاں تبدیلیاں زندگی میں سے سوئچ آن سوئچ آف ہیں. ابھی لائٹ جل رہی ہے کمرے میں اٹھ کے جا کے سوئچ آف کر دوں اندھیرا ہو جائے گا، تبدیلی آ گئی جی. انسانوں کو تبدیل کر رہا ہوں، خالہ جی کا باڑا ہے. وہ کسی نے تقریر میں لکھ دیا ہوگا کسی وقت عمران کو، نے تبدیلی شروع کر دی. وہ عوام نے وہ کیری کر لیا. ہمیں ایک لفظ ہے، ڈونٹ ٹیک اٹ سیریسلی. تبدیلی آ گئی. تبدیلی کیسے آ سکتی ہے؟ یہ خالہ جی کا باڑا ہے. یہ ہمارے بزرگ، میں اپنے بزرگوں کی بات کر رہا ہوں، وہ کہا کرتے تھے کہ تعلیم اور تمول چوتھی نسل میں جا کے بولنا اور نظر آنا شروع ہوتا ہے. ایک نسل کی اعلیٰ تربیت کرو، اعلیٰ تعلیم دو. اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے ایک ایسا گھرانہ تشکیل دے دیا جس کی ماں بھی پڑھی لکھی، اعلیٰ تعلیم تربیت یافتہ ہے، باپ بھی. پھر ایک نسل ان کے گھر میں پیدا ہوگی، وہ اس سے بہتر ہوگی. پھر تیسری چوتھی میں جا کے وہ کوئی انسان نظر آئیں گے آپ کو. تبدیلی آ نہیں گئی، آ گئی ہے فلانا، یہ فلمی جملے ہیں، ان کو نہ سیریسلی لیا کریں. یہ کچھ بھی نہیں. کو تبدیلیاں ایسے آتی ہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ایک محاورہ ہے بڑا خوبصورت انگریزی کا، سبحان اللہ. وہ کہتا ہے کہ قدرت جو ہے، مدر نیچر، وہ ایک جھاڑی اگانے کے لیے تو اس کو ایک مانسون یعنی ساون کا، برسات کا ایک سیزن بہت ہوتا ہے. لیکن جب اوک ٹری بنانا ہوتا ہے تو اس کا بھی 100 سال لگتا ہے. تو انسانوں کے اندر تبدیلی لانا، کو بٹن دبا دیا تبدیلی آ گئی، گاڑی ہے جی اسٹارٹ کی ہے نکل گئے. کوئی تبدیلی شبدیلی نہ آئی ہے نہ آئے گی. یہ بڑا لمبا پروسیس ہے بھائی. یہ جو میں کہتا ہوں 15 سال ان انٹرپٹیڈ ایک گروپ آف پیپل ہو جو اس ملک کو ٹیک اوور کرے اور سیدھا کر کے رکھ دے اور 15 سال کا روڈ میپ دے. پہلے بتائے، سال بسال بتائے، پہلے 5 سال میں یہ ہوگا، پھر اگلے 5 سال میں یہ ہوگا، پھر اگلے 5. لوگ مینٹلی، نفسیاتی طور پہ، جذباتی طور پہ، عقلی طور پہ پریپیئرڈ ہوں. پھر مرحلہ وار پروگرام. تبدیلی یہ کیسی تبدیلی ہے؟ فصل اگائی ہے بھائی، وہ ٹائم لگے گا، بیج پھوٹے گا، کونپل نکلے گی، پھر وہ فصل جوان ہوگی، پکے گا، پھر وہ ہے. اس طرح ہوتا ہے کبھی. تو اس لیے بس یہ نعرے نورے ہی ہوتے ہیں. وہ باقی پولیٹیکل پارٹیز بھی لگاتی ہیں، پی ٹی آئی نے بھی لگا لو دی ہے، باقی پتہ کوئی نہیں. ابھی ریسنٹلی ایک عجیب بات کرتی کہ میں اشرافیہ کا وزیر اعظم نہیں ہوں. وہ بھائی اشرافیہ کے نہیں ہوں تو کس کے ہو پھر؟ عوام میں بھی اشراف ہوتے ہیں، یاد رکھنا. عبدالستار ایدھی صاحب کو کھرپتی تھے، کو صنعت کار تھے، کو جج تھے، کو جرنیل تھے، کو بیوروکریٹ تھے.
وہ اشرافیہ ہے. ہمارے ہاں جو جینون عالم کی بات کر رہا ہوں, یہ جو ڈبہ پیر پھرتے ہیں ان کی بات نہیں ہو رہی. وہ ہے کوئی مفکر ہے آپ کا, کوئی بڑا سائنٹسٹ ہے, کوئی باٹنسٹ ہے, کوئی جیولوجسٹ ہے بڑا, کوئی بڑا آرکیٹیکٹ ہے, کوئی انجینئر ہے, کوئی بڑا سرجن ہے. یہ ایلیٹ نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ گامے ماجے ہیں. آپ صرف اشرافیہ کو بدماشیہ نہ سمجھیں جن کا معاش بد ہوتا ہے, یا ذخیرہ اندوزیاں کر کے, بلیک مارکیٹنگ کر کے, جعلی شارٹیج کریٹ کر کے جو مال شال بناتے ہیں. صرف چوری تو اشرافیہ نہیں ہوتے. ہر میدان کے جو لیڈرز ہوتے ہیں وہ ایک ملک کی ایلیٹ ہوتی ہے, اور اس میں جیسے ہر چیز میں اچھا برا ہوتا ہے, اسی طرح اشرافیہ میں بہت سے اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں. یہ ڈاکٹر امجد ثاقب ہیں, اخوت والے, یہ ایلیٹ نہیں ہے. یا ابھی میں نے ایدی صاحب کی مثال دی ہے, وہ جو روت تھیں وہ نہیں ہے. مدر ٹریسا وہ ایلیٹ نہیں ہے. تو یہ کوئی شہزادی ہیں. ایدی صاحب کا حلیہ یاد ہے آپ کو؟ لوگوں کے لیے وہ آدمی ساری زندگی بھیک مانگتا رہا, اپنا ساری زندگی جوتے دیکھ لیں, لباس دیکھ لیں. سو ایلیٹ کی قسمیں ہوتی ہیں. سعادت حسن منٹو ایلیٹ ہے, احمد ندیم قاسمی ایلیٹ ہے, عبداللہ حسین ایلیٹ ہے, وہ ایلیٹ کی ایلیٹ ہے. فیض احمد فیض ایلیٹ ہے, حبیب جالب ایلیٹ ہے. غریب آدمی تھا, بچے اس کے آج بھی مزدوریاں کر رہے ہیں. تو یہ میں ایلیٹ کا وہ نہیں ہوں. کیوں نہیں ہوں بھائی؟ آپ سب کے وزیر اعظم ہو. میں نے تو مثال دی ہے کہ حتیٰ کہ جو مجرم ہے اور جیل میں بند ہے اس کو بھی اس کے جو جیل کے حقوق ملنے چاہیے, اور اس کے لیے تم ذمہ دار ہو. حضرت عمر بن خطاب جیسا حکمران تو کتے کا بھی سربراہ تھا, جب انہوں نے کہا تھا کہ اگر فرات کے کنارے کتا بھی بھوکا رہ جائے تو میں اس کا ذمہ دار ہوں. آپ کیسے کہہ سکتے ہو کہ میں اشرافیہ کا نہیں, عوام کا؟ یہ کیا, یہ ہمیں ایک سطحی و چالو قسم کے سیاسی بیان ہوتے ہیں جن کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی.